بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 3.5 جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات سے ہے، جس میں حجاب، عفت و پاک دامنی، ملاقات اور اجازت طلب کرنا کے ذیلی عنوانات ہیں، آج ہم اس کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ مدنی معاشرے کی تشکیل میں معاشرتی احکام کے نزول سے آگاہ ہو سکیں، محرم اور غیر محرم رشتوں کے مفہوم اور احکام و آداب کو سمجھیں، عفت و پاک دامنی اور حجاب کے احکام و آداب کو جان سکیں۔ یہ 3 حاصلات تعلم ہیں جن کے متعلق ہم آج کے سبق میں بہت سی انفارمیشن معلومات حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کا عملی طور پہ کام کیا، یعنی آپ نے عملی طور پہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جسے صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ کہا جا سکتا تھا۔ حیا اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اسلامی معاشرے میں بنیادی عنصر جو اس کی بنیادوں میں کار فرما تھا وہ حیا کا تھا، کہ آپ نے معاشرے کو حیا کے بارے میں آگاہی فراہم کی اور فرمایا کہ جس طرح ایمان ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، اسی انداز میں حیا کا ایمان کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن، بہت گہرا تعلق ہے۔ ریاست مدینہ میں پردے کے احکام نازل ہوئے اور محرم و غیر محرم، مرد و عورت کے تعلقات کی حدود و قیود کی وضاحت کی گئی۔ رشتوں کی کیٹیگری بیان کر دی گئی کہ یہ رشتے وہ ہیں جو محرم ہیں اور یہ رشتے وہ ہیں جو غیر محرم ہیں۔ اب محرم کے ساتھ تعلقات میں حدود کیا ہیں، قیود کیا ہیں، غیر محرم کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے وقت ان کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہی فراہم کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی معاملات کے دوران قرضوں اور تجارتی معاہدوں کے بھی احکام بتائے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر قرض لینا پڑ جائے اس کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، کس انداز میں لینا ہے، واپسی کے وقت کیا کیا اعمال کرنے ہیں، کن کن احکام اور آداب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور دیگر اقوام کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں، معاہدے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے واضح طور پر احکام بیان فرما دیے۔ یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں ریاست مدینہ کے لیے لازمی عنصر یا جزو کی حیثیت رکھتی تھی۔ شریعت میں مہر کی رقم بھی اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے، کہ شادی کے وقت عورت کے لیے عورت کے حق میں مرد کی جانب سے حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عورت کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ یقینی طور پہ ہو سکے، کہ عورت جو ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو کم از کم اس کے پاس کوئی کسی بھی عنوان سے اتنی دولت ہو جو صرف اسی کی ملکیت ہو، جس پہ اور کسی کا حق نہ ہو بلکہ وہ صرف اسی کی ملکیت ہو۔ یہ سارے کے سارے احکام اور قوانین ریاست مدینہ قائم کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیے۔ سورۃ الاحزاب نے عورتوں کو گھر سے نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی چند بنیادی باتیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب نے حجاب و عفت پاک دامنی کے متعلق اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب میں موجود ان اقتباسات کا درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے مذکورہ مقامات کے اقتباسات کا درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے آپ بچوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اور اس سے آپ نے حجاب، عفت و پاک دامنی اور پردے کے احکام کے متعلق بہت سی اہم معلومات جان لی ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس لیکچر کی جو سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر محفل اور تنہائی میں حیا اور پاک دامنی کے تقاضوں پر گفتگو کریں اور اہم نکات تحریر کریں۔ ایک بچہ محفل میں حیا اور پاک دامنی پہ گفتگو کرے، دوسرا تنہائی میں پاک دامنی اور حیا کے بارے میں گفتگو کرے، کہ جب انسان محفل میں ہو اس وقت حیا
کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور جب انسان تنہائی میں ہو اس وقت حیا انسان سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اس انداز میں آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ ہر ایک جگہ کے الگ الگ آداب ہیں، الگ الگ تقاضے ہیں، اور آپ ان سے واقف ہو سکیں گے، اور یوں محفل ہو یا تنہائی ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، ان مواقع پہ آپ حیا اور پاک دامنی کو اختیار کرنے والے بن سکیں گے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت محفل اور تنہائی میں حیا اور پاک دامنی کے تقاضوں کے بارے میں واضح طور پر آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ تو ہمارا آج کے اس لیکچر میں جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ والدین سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کے متعلق معلوم کریں اور شرم و حیا کا پیکر بننے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں کہ جو حیا کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے، حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی حیا کے بارے میں، شرم و حیا کے متعلق آپ والدین سے معلوم کر سکتے ہیں، اور پھر کوشش کریں کہ اس وصف کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں۔ یہ آپ بچوں نے گھروں سے اس مشق کو کر کے آنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کا عملی کام کیا۔ حیا اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ریاست مدینہ میں پردے کے احکام نازل ہوئے، محرم و غیر محرم مرد و عورت کے تعلقات کی حدود و قیود کی وضاحت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی معاملات کے دوران قرضوں اور تجارتی معاہدوں کے احکام بتائے۔ شریعت میں مہر کی رقم بھی اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یہ تھی وہ چند معلومات جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی آپ سے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔